يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين. جتنے آقا کرم فرماتے ہیں، میرے آقا محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم میرے آقا کا پیار اتنا پیار ہے کہ جب آقا کا نام لیا جائے ایسے لگتا ہے جیسے بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے۔ میرے آقا کی کریمی کا ایک ناظرین منظر دیکھیں۔ میں ARYQ TV پر الکریم سٹی کی جانب سے پیغام بھیج رہا ہوں۔ میرے آقا کتنے کریم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ ارے قربان جاؤں، طائف کی وادی ہے، میرے آقا دعوت حق دینے گئے، لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی جانب پیغام دینے کے لیے گئے کہ آؤ میں تجھے جنت کا راستہ بتاتا ہوں، آؤ میں تجھے رحمت کا راستہ بتاتا ہوں۔ میرے آقا انہوں نے دعوت حق دی، کہا شرک کو ترک کر دو اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ بدبختی کی، اوباش نوجوانوں کے پیچھے لگا دیا۔ میرے آقا کا سنگ باری کی گئی، پتھر مارے گئے، میرے آقا کا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا۔ خون پاک سرکار دو عالم کا سر سے چلتا ہوا نالین پاک تک پہنچا اور فرشتے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ یا رسول اللہ، اب ہمیں حکم دے، رب نے بھیجا ہے، اگر آپ اذن دیں گے تو پہاڑوں کو ملا کے پوری طائف کی وادی ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ قبلہ چوہان صاحب، یہ فرشتوں نے عرض کی کہ آپ حکم تو دیں، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کے آیا۔ ہائے ہائے۔ اچھا ناظرین، یہ پیارے پیارے حسین چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ان کے لیے دعائے ضرر تو کریں، بد دعا کر دیں۔ اگر آپ یہ نہیں کہتے پہاڑ اٹھا کر پھینکیں، ان کے لیے دعائے ضرر ہی کر دیں۔ میرے آقا نے جو ہاتھ اٹھائے نا، فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، ابھی دعائے ضرر ہوگی، ابھی یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین، جب میرے آقا کے لب یوہا ہلے، وہ پیارے پیارے لب ہلے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوہا کے لب ہلے، تو قربان جاؤں آقا کے لبوں سے جو الفاظ صادر ہوئے نا ناظرین، وہ سننے والے ہیں۔ میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے مالک یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ میرے آقا کتنے کریم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ ارے فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر جرار میرے آقا کے ساتھ ہے، اور سیٹ صاحب دیکھیں 10,000 کا لشکر ہے۔ مکہ والوں نے زمین کو تنگ کر دیا تھا۔ میں بتا رہا ہوں الکریم سٹی کے اندر آقا کی کریمی کیا ہے۔ یہ زمین کو تنگ کیا، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ میرے آقا فاتح بن کے آئے نا، تو جناب صحابہ بھی ساتھ ہیں، 10,000 کا لشکر جرار ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے نعرہ بلند کیا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نعرہ بدل دو، یہ نہ کہو الیوم یوم الملحمہ، بلکہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج مصطفیٰ کی رحمت کا دن ہے۔ آقا کی رحمت میں ہاتھ اٹھائے نہ، سارے ہاتھ اٹھائے، یہ جتنے آقا کے غلام بیٹھے اللہ سب کو رحمت عطا کرے۔ تو جناب میرے آقا نے فرمایا آج آقا کی کریمی کا دن ہے۔ کریم سٹی والوں، یہ پیغام ہے الکریم سٹی کی جانب سے کہ اگر رب اقتدار دے، رب عہدہ دے، رب منصب دے، تو کسی کو معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ فرمایا جو بندہ بندے کو معاف کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس خاندان کے سیٹھی صاحب کے خاندان کے جناب محترم عمر سیٹھی صاحب ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور جناب سجاد چغتائی صاحب ہیں، اور خاص طور پہ ملک خلیل صاحب ہماری جان جگر ہیں۔ کدھر ہیں جی ملک صاحب؟ ہیں جی ملک صاحب تو ہماری جان ہے، اور اپنی جان کے پاس بیٹھے ہیں میاں داؤد صاحب کے پاس۔ اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے۔ میں بلا تاخیر اس سے پہلے کہ میں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ جناب الحاج حافظ احمد رضا قادری صاحب کو دعوت دوں، استادوں کی گوناگوں مصروفیات ہے، اور اتنی بڑی ہستی ہمارے ساتھ ہے
قبلہ چوہان صاحب تو جانتے ہیں، آپ لوگ کم جانتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں طلباء ان کے سامنے علم حاصل کر کے وہ بڑے بڑے منصب پہ ہیں. ان میں ایک نام ان کے شاگردوں میں حضور قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی بھی ہے، وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. داتا صاحب کے خطیب ان کے شاگرد ہیں. اتنی بڑی ہستی میں ان کی شفقت محبت ہے، ان کی کریمی ہے. انہوں نے ٹائم عطا کیا. میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں اس عظیم ہستی کو. ہر پیر مبارک اور منگل کو رات 7 بجے حیات صحابہ میرا پروگرام ان کے ساتھ چلتا ہے، اور اگلے دن 12 بجے ریپیٹ ہوتا ہے. حیات صحابہ پروگرام مجھے کرتے ہوئے 7-8 سال ہو گئے اور مسلسل چل رہا ہے. میں انتہائی محترم استاذ العلماء فخر اہل سنت عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ نورانی گفتگو سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائے. مفتی محمد طاہر تبسم قادری. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا مأوا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا مأوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطاکاروں سے درگزر کرنے والا، خطاکاروں سے درگزر کرنے والا، بد اندیشوں کے دل میں گھر کرنے والا، خطاکاروں سے درگزر کرنے والا، بد اندیشوں کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، نور الافئدۃ والعیون، عالم ما کان وما یکون، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں
ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، آج کی خوبصورت تقریب سعید پاکیزہ و نورانی محفل پاک باوقار بعظم عظیم و شان کانفرنس تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ نورانی معطر معمر مشکبو تذکروں کی حسین محفل ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے صمیم قلب سے عزت مآب مجاہد ختم نبوت محترم المقام جناب نذیر احمد صاحب چوہان چیئرمین الکریم سٹی اور عزت مآب محترم المقام جناب حاجی محمد لیاقت سیٹھی صاحب اور محترم المقام ہمارے بھائی جان جناب محمد کاشف لیاقت سیٹھی صاحب اور ان کے جملہ رفقا کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی پرخلوص نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اسپیشلی مبارکباد پیش کرتا ہوں الحاج قاری محمد یونس قادری صاحب کو، جنہوں نے یہ گلدستہ سجایا ہے۔ اللہ کریم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ برادران اسلام، بڑے خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ، قسمت کے دھنی ہیں وہ لوگ، اور بخت آور ہوتے ہیں وہ لوگ جو آج کی اس ہنگامہ خیز زندگی سے، اس قرب قیامت کے دور میں اپنی گوناگو مصروفیات میں سے چند لمحات ایسے نکال لیتے ہیں جن میں وہ دنیا و ما فیہا سے کٹ کے مکین گنبد خضرا سے جڑ جاتے ہیں اور اپنے لجپال نبی کے تذکرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یارو، ہم کیوں نہ ذکر کریں اس لجپال نبی کا، ہم کیوں نہ محفل سجائیں اس غمخوار امت کی، ہم کیوں نہ اس آقا کے نام کا ورد کریں جو مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنی امت کو یاد کیا، اور جب شب معراج سہرے سجائے تو اس وقت بھی امت کو یاد کیا، اور دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کی قربتوں میں حریم ناز میں بیٹھ کے بھی اپنی امت کو یاد کیا ہے، اور مستند ترین احادیث سیاہ ستہ کی اس پر گواہ ہیں کہ جب آپ کے اور میرے لجپال نبی اس دنیا کو چھوڑ رہے تھے اور اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی لحد مبارک میں روضہ انور میں مرکز اطہر میں اتارا جا رہا تھا۔ اس وقت آپ کو اور میرے لجپال نبی کے لب نازنین نے جنبش کی ہے۔ ناظرین توجہ سے یہ جملہ سنیے گا، ملک صاحب سامنے بیٹھ گئے ہیں اس لیے یقیناً اب آپ کی توجہ ہماری طرف ہوگی۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب نازنین نے جنبش کی، صحابہ اکرام نے کان لگائے کہ آقا کریم کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ کو اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب نازنین کی جنبش سے ٹکرا کے نکلنے والا جملہ کوئی اور نہیں تھا، رب حبلی امتی تھا۔ تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے تو امت کو یاد کریں، سہرے سجائیں تو امت کو یاد کریں، اور جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو امت کو یاد کریں۔ تو اب بتائیے تو صحیح امتی کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم اگر ہر سانس کے ساتھ بھی اپنے لجپال نبی کی عظمتوں کے چرچے کریں نا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک احسان کا بدلہ بھی ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے چہرے جو سلامت ہیں تو یہ آمنہ کے لال کی وجہ سے سلامت ہیں۔ آج اگر ہماری شکلیں قائم و دائم ہیں تو میلاد والے مصطفیٰ کی وجہ سے قائم ہیں، وگرنہ کیا کوالٹی ہے ہمارے اندر، کیا کمال ہے، کیا ہنر ہے، کیا فن ہے ہمارے اندر۔ پہلی قومیں، پہلے لوگ جب جرم کرتے تھے تو ان کی شکلیں مسخ کر دی جاتی تھی، ان کو زمین میں دھنسا دیا جاتا تھا، آسمان پتک ان کی بستیوں کو اٹھا کے الٹا پھینک
پھینک دیا جاتا تھا، پہاڑوں میں کچل دیا جاتا تھا، پتھر برسائے جاتے تھے. لیکن جب مصطفیٰ کا زمانہ آیا، جب حضور کا دور آیا، جب حضور کے غلاموں کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب اب میں ان کے اعمال دیکھوں یا تیری نسبت کو دیکھوں؟ آج اگر ہمیں سنبھال رکھا ہے تو مصطفیٰ کی نسبتوں نے سنبھال رکھا ہے. میں نے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، اب ان کے کرم کی کیا بات کریں؟ الکریم سٹی میں بیٹھے ہیں جناب قبلہ روفی صاحب، کرم کی کیا بات کرے؟ ارے ان کا کرم ہے جو ہماری سانسیں چل رہی ہے، ان کا کرم ہے جو ہماری حیات کی رمق باقی ہے. حضرت علامہ اقبال مرد قلندر درویش لاہوری، مفکر اسلام، مصور پاکستان، پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور انٹرنیشنل فلاسفر، اور میرے نبی کا عاشق زار، اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قلندر لاہوری کہتا ہے نبی کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے چند لمحات نکال کے یہ انٹرنیٹ اور موبائل کی چھیڑ چھاڑ سے چند لمحات فرصت کے نکال کے اپنے دل کی تاروں کو بھی چھیڑ لیا کرو. اقبال کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. اقبال کہتا ہے، ایک جملہ دعوت فکر دے کے اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا. اقبال کہتا ہے ارے بھائی یہ دیکھیں نا، یہ شامیانہ لگا ہوا ہے، یہ کنوپی لگی ہوئی ہے، تو اس کو سٹینڈ کرنے کے لیے یہ پلر لگے ہوئے ہیں، یہ پلروں کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا. کہا تیری چھوٹی سی چھت دیوار کے بغیر، پلر کے بغیر، سپورٹ کے بغیر، سہارے کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی. کبھی تو نے غور کیا ہے آسمان کی اتنی بڑی نیلی چھت بغیر دیوار کے، بغیر پلر کے، بغیر سپورٹ کے، بغیر سہارے کے کیسے کھڑی ہو گئی ہے؟ اقبال نے کہا غور کرنا، اگر سمجھ آ جائے ویل اینڈ گڈ، نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا. تصورات کی دنیا میں اقبال کے دروازے پہ دستک دی. اقبال تو بتا کیسے کھڑی ہے؟ اقبال نے کہا خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے. مولوی صاحب یہ آسمان کی اتنی بڑی نیلی چھت ایسے ہی نہیں کھڑی، اگر یہ کھڑی ہے تو میلاد والے مصطفیٰ کے نام پہ کھڑی ہے. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی. حضور کے کرم کی کیا بات کرے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں. یہ نہیں سنتا ہی نہیں اصل تو قابل غور ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہر لفظ نکلا ہے، لیکن اگر نہیں نکلا تو سائلین کے جواب میں نہیں نکلا ہے. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اب آؤ حضور کے کرم ہی کی بات. قاری صاحب کی گفتگو سن کے میں نے اور الکریم سٹی کا تذکرہ سن کے کرم کی بات ہی میں نے شروع کر لی. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 11ویں پارے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ہر بچے اور جوان اور بوڑھے کو وہ آیت یاد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم. فرمایا نبی کے نوکرو اپنی نسبت پہ ناز کرو، اپنے بخت پہ ناز کرو. تمہیں وہ مصطفیٰ ملے ہیں، تمہیں وہ آقا ملے ہیں جن کے امتی ہونے کی خواہش تو 1.25 لاکھ نبی بھی کرتے ہیں. وہ اللہ نے آقا تمہیں عطا کیے ہیں، وہ آقا تمہیں عطا کیے ہیں اور ان کا دامن تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم،
فرمایا تمہارا مشقت میں پڑنا انہیں بڑا ناگوار گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے، یعنی کانٹا امتی کو چبھتا ہے، بے چین نبی ہو جاتا ہے۔ اور حریص علیکم، یار یہاں ماں حریص ہوتی ہے اولاد کے بارے میں، باپ حریص ہوتا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، استاد حریص ہوتا ہے اپنے شاگرد کے بارے میں، لیکن اللہ نے فرمایا جہاں تمام شفقتوں، مہروں، محبتوں، اپنائیتوں، مودتوں، دوستیوں والوں کی جہاں حرص ختم ہوتا ہے، وہاں امتی کے لیے آمنہ کے لال کا حرص شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، فرمایا لوگو تم اپنی بدعمالیوں اور سیاہکاریوں کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے کہ یکا یک رحمت خداوندی کو جوش آیا اور کرم بالا کرم کیسے ہوا۔ ادھر توجہ میری طرف، 10 منٹ اور بعد اب وہ کرم بالا کرم کیسے ہوا، کہا کہ تم اپنی بدعمالیوں اور سیاہکاریوں کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے کہ یکا یک رحمت خداوندی کو جوش آیا اور اس نے تمہارے اندر اپنا محبوب مبعوث فرمایا، اور اس محبوب نے، اس رحمت للعالمین نے، اس سراپا کرم نے تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے ہٹا کے اپنے دامن میں چھپا کے جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں کا مالک بنا دیا ہے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ اب میں آپ کی پوری دلی توجہ سے یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا، اوے نبی کے نوکروں، ہم کیوں نہ اس لجپال نبی کے ترانے گائیں، اس آقا کی نعتیں سنائیں، اس آقا کا میلاد سجائیں، اس مصطفیٰ کے نام کی محفلیں جمائیں۔ جب روز محشر سارے نبی کہیں گے لست لہا، میرے نبی کہیں گے آنا لہا۔ آپ تو یہ سنتے رہتے ہیں نا، اب تک تو یہ سنا نا، جب نبی سارے دروازوں پہ جائیں گے، جب قوم میں سارے نبیوں کے دروازے پہ اور نبی بھی شامل ہوتے جائیں گے، جناب آدم کے دروازے پہ، جناب ابراہیم کے، جناب نوح کے، جناب موسیٰ کے، جناب عیسیٰ کے، تو نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری۔ میں نے حدیث پڑھی متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی کہ وہ سارے کہیں گے لست لہا، اور میرے نبی کہیں گے آنا لہا۔ سارے کہیں گے آج یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہاں البتہ تمہیں بے منزل اور بے نشان نہیں چھوڑتے، کوئی دروازہ دکھا دیتے ہیں، کوئی در بتا دیتے ہیں، جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ جب سارے میرے مصطفیٰ کے در پہ آئیں گے، سنتے ہوئے آئیں گے، سارے کہہ رہے تھے لست لہا لست لہا لست لہا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کے در پہ آئیں گے، میرے نبی فرمائیں گے آ جاؤ آنا لہا۔ فرمایا میں تو بیٹھا ہی اسی لیے ہوں، میں تو بیٹھا ہی اسی لیے ہوں۔ اسی لیے تو سیدی اعلی حضرت نے کہا، تاجدار بریلی نے کہا، امام عشق و محبت نے کہا، سنیوں کے امام نے کہا، اعلی حضرت نے کہا ڈھونڈا ہی کریں گے۔ واہ، ایک بار زبان ہلا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے جہاں آپ پہنچ گئے ہیں وہاں تو یہ بھی یاد نہیں رہا، یہ بھی یاد نہیں رہا کہ سبحان اللہ کہنی بھی ہے کہ نہیں۔ اور یہی مطلوب ہوتا ہے جس استغراق سے، جس انہماک سے آپ سن رہے ہیں، ہمیں یہی چاہیے ہوتا ہے۔ اب توجہ ہے نا، اعلی حضرت نے کہا ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی۔ یہ جملہ دیکھ کے سننے والا ہے سیٹھی صاحب، چوہان صاحب قبلہ، یہ دیکھئے ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی کہ روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے۔ میں نے کہا ہم اس آقا کے نعرے کیوں نہ لگائیں جو لجپال نبی، آتی
آدھی پر بھی راضی نہیں ہوا ہے، جو لجپال نبی آدھی پہ بھی راضی نہیں ہوا۔ صدقے بھائی صدقے، ماشاءاللہ، چونکہ پڑھے لکھے لوگوں کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اشارہ کریں تو بات سمجھ جاتے ہیں۔ میں نے ابھی اتنا ہی جملہ کہا ہے، آپ پوری بات ہی سمجھ گئے ہیں۔ وہ لجپال نبی جو آدھی پہ راضی نہیں ہوئے، وہ لجپال نبی جو آدھی پہ راضی نہیں ہوئے، آدھی پہ راضی نہیں ہوئے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، آپ کو اور میرے لجپال نبی بولے، اور ہم کیوں نہ بولیں اس نبی کے لیے جو نبی ہمارے لیے اس وقت بولے گا جب کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا انا خطیب و میزان ستو۔ اب سنیے میرے نبی نے کیا کہا، یہ حدیث اور اس کے بعد ایک مختصر حدیث سنا کے بعد ختم۔ آپ کو اور میرے نبی نے فرمایا خیرتو بین ان يدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ فاخترت الشفاعة لأنها أعم أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين أو كما قال عليه السلام۔ آپ کو اور میرے لجپال نبی بولے، سرکار نے فرمایا میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے، فرمایا محبوب چوائس تیری ہے، آفر ہماری ہے، آفر ہماری ہے، چوائس تیری ہے۔ محبوب اگر چاہتا ہے تو آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جا۔ آج ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پارٹیشن ہے، آدھی لے جا آدھی میرے حوالے کر دے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، باقیوں سے میں پوچھ لوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے رب نے اختیار دیا، محبوب چاہتا ہے تو آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جا، اور اگر چاہتا ہے تو پھر تاج شفاعت سجا لے، منصب شفاعت لے لے، پھر شفاعت کا منصب جلیلہ لے لے، پھر شفاعت کا وہ عظمہ مقام لے لے۔ تو آپ ایسی بات ہو صحابہ مچلے نا، ہم مچلنے لگ گئے ہیں، ہم مضطرب ہو گئے، صحابہ تڑپنے لگے، مچلنے لگے ماہی بیاب کی طرح، اور نبض کی رفتار الٹ پلٹ ہونے لگی بے تابی کے عالم میں۔ عرض کی آقا پھر جلدی دسو کے میں مکی۔ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ میں ظاہر لاہور ڈسٹرکٹ لاہور میں ہوں، تو یہ پنجابی کا جملہ اسی لیے کہا ہے، یا رسول اللہ جلدی دسو پھر کیویں مکی، کیا طے پایا، کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ سیکنڈ آپشن، سیکنڈ آپشن، سیکنڈ آپشن، سیکنڈ آپشن۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جانتے ہو کیوں؟ اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں اور آپ کا اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سیکنڈ آپشن اس لیے لیا ہے کہ وہاں آدھی امت کی بات تھی اور میں بھلا آدھی پر راضی ہونے والا ہوں، وہاں آدھی امت کی بات تھی، فرمایا میں نے منصب شفاعت تاج شفاعت اس لیے لیا ہے کہ وہاں آدھی کی بات تھی، اور یہاں میرا در شفاعت اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ میرا آخری نوکر بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ دل تھام کے جملہ سننا، میرے نبی نے فرمایا اترونہا للمتقین، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میری شفاعت پرہیزگاروں کے لیے؟ تمہارا کیا خیال ہے میری شفاعت پرہیزگاروں کے لیے؟ انشاءاللہ وہ تو جائیں گے میرٹ پہ جائیں گے، جڑے میرٹ تو رہیں گے، فرمایا ان کے لیے تو میں ہوں، ان کے لیے تو میں ہوں۔ فرمایا کیا میری شفاعت پرہیزگاروں کے لیے؟ لا، فرمایا نہیں، وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ، میری شفاعت تو خطا کاروں کے لیے ہے، گناہ گاروں کے لیے ہے، لیکن نبی کے نوکروں شرط ایک ہے، گناہ گار ہو غدار نہ ہو مدینے والے کا وفادار، وہ وفادار مصطفیٰ کا، اس کا دل دھڑکے تو نبی کے لیے دھڑکے، حضور کی عزت کے لیے دھڑکے، حضور کی ناموس کے لیے دھڑکے، ختم نبوت کے لیے دھڑکے۔ وہ جب بھی سوچے اپنے آقا کے بارے میں سوچے اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کے آنسو بہائے، اور پھر کریم کی بارگاہ میں کرم کا دامن تھام کے کرم کی خیرات مانگے، تو پھر کریم فرماتے ہیں کہ ہم کرم کی خیرات یوں ڈالیں گے کہ اللہ فرماتا ہے، قرآن کا 28واں پارہ سورہ تحریم آیت نمبر 9، فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، فرمایا محبوب ان کو بتا دو جس دن کی رسوائی سے سارے ہی ڈرتے ہیں، جس دن کی رسوائی سے میرا خلیل بھی پناہ مانگتا ہے، فرمایا میں رب گارنٹی دیتا ہوں اس دن نہ میں اپنے نبی کو رسوا ہونے دوں گا، نہ نبی کے نوکروں کو رسوا ہونے دوں گا۔
پھر اعلیٰ حضرت بولے، اعلیٰ حضرت نے کہا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ وہ آخری حدیث جس کا وعدہ تھا وہ سنا کے ختم، یہی یاد آ گئی۔ حضرت انس آپ جانتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے لاڈلے غلام ہیں، خادم خاص ہیں، خادم خاص ہیں حضرت انس بن مالک۔ خادم خاص کے تقاضے بھی خاص ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وگرنہ نوازشات تو سب میں ہوتی ہیں، لیکن جو خاص خادم ہوتا ہے وہ کبھی کبھی خاص چیز مانگ لیا کرتا ہے۔ حضرت انس نے عرض کیا، توجہ سے جملہ اور بات ختم۔ حضرت انس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ نے شفاعت کا منصب لیا، شفاعت تو آپ فرمائیں گے، میرے آقا اس غلام کی شفاعت بھی فرما دیجئے گا۔ دیکھنا دیکھنا دیکھنا، اس غلام کی شفاعت بھی فرما دیجئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا why not، کیوں نہیں، ضرور شفاعت ہوگی تمہاری۔ اب اگلی بات ہے سننے والی۔ حضرت انس نے عرض کیا، آقا لیکن شفاعت کا وعدہ تو ہو گیا، شفاعت تو آپ یقیناً فرمائیں گے، اب بڑے میدان معاشر میں کروڑوں اربوں کھربوں کا مجمع ہوگا، 1.25 لاکھ یا 2.25 لاکھ یا 1,70,000 تو صرف نبی اور رسول ہوں گے، اور حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک آخری انسان وہ سارے میدان معاشر میں ہوں گے، تو آقا میں آپ کو ڈھونڈوں گا کہاں، آپ ملیں گے کہاں؟ حضرت انس نے سوال کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ آقا شفاعت لینے کے لیے آپ کو کہاں پاؤں گا میں، کہاں ڈھونڈوں گا؟ میرے نبی نے فرمایا، جہاں امت پر مشکل وقت ہوگا وہیں تو مدینے کا تاجدار ہوگا۔ فرمایا سبحان اللہ، کیا کہنے مجھے جب اوپر تشریف لائے ہیں چوہان صاحب تو فرما رہے تھے کہ خصوصی دعا کرنی ہے، میں نے کہا جی آپ کے لیے دعائیں تو اس وقت سے نکل رہی ہیں۔ میں نے کہا وہ سمجھ گیا، میں نے کہا آپ کے لیے دعائیں تو اس وقت سے نکل رہی ہیں، بس اس وقت سے نکل رہی ہیں اور قیامت تک نکلتی رہیں گی، کیونکہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا خوبصورت بات، کیا اشارہ کیا خان صاحب نے کہ بات پوری کر دیں کہ ساری امتیں جمع ہو کر حضرت آدم کے دروازے پر، آدم کہیں گے آئیں کسی اور کے پاس چلتے ہیں، سارے حضرت نوح کے پاس، نوح بھی ساتھ، سارے حضرت ابراہیم کے پاس، سارے حضرت موسیٰ کے پاس، سارے حضرت عیسیٰ کے پاس، اور آخر میں کہاں جائیں گے؟ اب کہیں گے جب کوئی اور در نہیں بچا تو ایک در ہے جو کبھی بے در چھوڑتا نہیں، جو کبھی بے سہارا چھوڑتا نہیں ہے، جو دروازہ بند ہوتا نہیں ہے، جن کو کوئی سینے سے لگانے والا نہ ہو وہ سینے سے لگاتے ہیں، جن کو کوئی پاس بٹھانے والا نہ ہو وہ پاس بٹھاتے ہیں، جن کی کوئی سننے والا نہ ہو وہ کھڑے ہو کر کتنی کتنی دیر تک سنتے رہتے ہیں، پھر سارے اکٹھے ہو کر میرے نبی کی بارگاہ میں آ جائیں گے، یا رسول اللہ اب ہمارا کوئی اور آسرا سہارا نہیں رہا، امید کی کرن باقی نہیں ہے، کوئی اور چارہ نہیں ہے، کسی اور کے پاس اب کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کس کے دروازے پہ دستک دیں، کس سے بھیک مانگیں، کس سے فریاد کریں، کس کو اپنا شفیع بنائیں، کس کو اپنا سفارشی بنائیں؟ کوئی اور دروازہ ہے ہی نہیں، اب آپ ہی کا دروازہ رہ گیا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت آنا لہا، میں کہوں گا آؤ پھر میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں سر سجدے میں رکھ دوں گا، فرمایا سر سجدے میں رکھ دوں گا اپنے تخت پہ۔ میدان معاشر میں ایک طرف اللہ کا عرش ہوگا، دوسرے طرف مدینے والے کا تخت ہوگا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ میرے نبی اس تخت پر فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ فرمائے گا سونے ہن آخری سجدہ کر دے، پہلا بھی تو ہی کیتا سی،
آخری بھی تو ہی کر دے. ہم پہلے کو دیکھیں گے اور آخری کو دیکھیں گے. درمیان میں جو آپ کے نوکروں کے ہوں گے, ہوں وفاداروں کے, ہوں سچا کلمہ پڑھنے والوں کے, ہم پہلے اور آخری میں لپیٹ کے قبول کر لیں گے. پہلا بھی تو نے کیا تھا, پھر کبھی سنائیں گے وہ پہلا. آخری بھی تو کر دے. میرے نبی فرماتے ہیں پھر میں سر سجدے میں رکھوں گا, پھر بڑے میدان معاشر میں جمع ہونے والے سارے نبی, سارے رسول, ساری امت, سارے اقطاب, اوتاد, ابدال مجھے دیکھتے ہی سجدے میں چلے جائیں گے. اب ظاہر ہے جب تک میں سر سجدے سے اٹھاؤں گا نہیں, کسی کو ہمت کیسے ہوگی. فرمایا میں طویل سجدہ کروں گا. ہائے اب تو مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ شاید یہاں سے آگے چل بھی نہ سکوں. میرے آقا یوں گڑ گڑائیں گے کہ آپ کی دستار مبارک بھی گر جائے, دستار مبارک بھی گر جائے, اور میرے آقا کی زلفیں عنبری بکھر جائیں, اور والضحیٰ کے مکھڑے کو اپنی آغوش میں لے لیں. اس وقت میرے نبی نے فرمایا, پھر اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد واشفع تشفع وسل توتا. اب ذرا سننا جملہ, اللہ فرمائے گا محبوب ذرا سر تو اٹھا, زلفیں تو ہٹا, چہرہ تو دکھا, اشارہ فرما, اور اپنے غلاموں کو جنت میں لے جا. میرے نبی فرماتے ہیں میں سار اٹھاؤں گا, سامنے دیکھوں گا, پھر دائیں دیکھوں گا, پھر بائیں دیکھوں گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. میرے نبی نے فرمایا میں سار اٹھاؤں گا, فَأَنظُرُ بَيْنَ يَدَيَّ فَارِفُ أُمَّتِ مِن بَيْنِ الْأُمَمِ وَأَنظُرُ عَنْ يَمِينِ فَارِفُ أُمَّتِ مِن بَيْنِ الْأُمَمِ وَأَنظُرُ عَنْ شِمَالِ فَارِفُ أُمَّتِ مِن بَيْنِ الْأُمَمِ. فرمایا سامنے دائیں بائیں بھرے اس مجمع میں جہاں 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 میرے نوکر, میرے غلام, میرے چاہنے والے, میرا دم بھرنے والے, مجھ سے وفا کرنے والے, اپنے دل کی دھڑکنوں میں مجھے بسانے والے, جہاں جہاں موجود ہوں گے میں انہیں پہچان لوں گا. میرے نبی نے فرمایا پہچان کے بلاؤں گا, آؤ چلیے, آؤ چلیے. آبیزن ہو گئے. آپ وہ حدیث مکمل کا. حضرت انس نے کہا کہ آقا کہاں ملیں گے؟ فرمایا جہاں امت مشکل میں ہوگی. فرمایا پل صراط پہ جب امت کا گزر ہو رہا ہوگا میں وہاں کھڑا ہو کر رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہا ہوں. اس لیے اعلیٰ حضرت تڑپ کے بولے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. آقا ہمیں پل صراط سے گزرنے کے لیے جبریل کے پر نہیں چاہیے, آپ کی نظر چاہیے. آپ عرض کے یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ہوئے. فرمایا میزان پہ جہاں ترازو لگا ہوگا نگرانی کر رہا ہے, اگر کسی کے اعمال کم ہوں گے تو میرے پاس تو محفوظ ہوگا جس نے سبحان اللہ کہا ہوگا, جس نے درود پڑھا ہوگا, جس نے مجھ سے کسی لمحے بھی وفا کی ہوگی. میں وہ نکال کے اس پلڑے میں ڈال گا, نیکیوں کا پلڑا اوپر چلا جائے گا, وہاں جو بھاری ہوگا اوپر جائے گا. یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ہوئے. فرمایا پھر تھرڈ پلیس, اور فرمایا اس سے میں مس نہیں ہو سکتا, یا پل صراط پہ یا میزان پہ, نہیں تو پھر میں حوض کوثر پہ ہوں گا, اور وہاں کھڑا ہو کر اپنے دست نبوت سے اپنے غلاموں کو محبت کے جام پلا رہا ہوں گا. بس حضور سے وفا کرو, حضور کے دین سے وفا کرو, حضور کے نظام سے وفا کرو. خدا کی قسم ہے دنیا بھی سمر جائے گی, عقبہ بھی سمر جائے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. دین حق کی شرط اول ہے, اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حاضرین مکرم الحمدللہ الکریم سٹی رائے بینڈ روڈ لاہور سے آپ اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کے اندر شامل ہیں, اور میرے دائیں جانب جناب سی آئی او الکریم سٹی جناب قبلہ حاجی لیاقت سیٹھی صاحب جلوہ فرما ہے, اور میری بائیں جانب انتہائی مکرم و محترم اور پارلیمانی سیکٹری اور ممبر صوبائی اسمبلی چیئرمین
الکریم سٹی جناب عزت ماں پیکر محبت عاشق رسول جناب نذیر احمد چوہان صاحب جلوہ فرما ہے۔ الحمدللہ سرکار کا خاص کرم ہے کہ مدینہ طیبہ شریف کے اندر بھی الحمدللہ ان کے سفرے لگتے ہیں۔ آج کل وہ بہاریں بند ہیں ہمارے اوپر، یہ لوگ تو چلے جاتے ہیں کیونکہ حکومت کا حصہ ہے، دعا کریں ہم سب کے لیے دروازے کھل جائیں اور پھر وہی بہاریں اللہ پاک عطا فرمائے۔ اور جناب قبلہ سیٹھی صاحب کے ساتھ ہمارے انتہائی مکرم و محترم، کیونکہ ہمارے حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داتا دربار کمیٹی کے چیئرمین بھی جناب قبلہ ہے جناب نذیر احمد چوہان صاحب، اور اسی نسبت سے الحمدللہ ہمارے داتا دربار کمیٹی کے ممبر محترم بہت بڑی شخصیت حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے نور نظر جناب راجہ زاہد صاحب تشریف لائے، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور جناب الحاج محمد خلیل ملک صاحب سے گزارش ہوگی کہ وہ بھی راجہ صاحب کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ میں ہدیہ نات بحضور سرور کونین کے لیے ملتمس ہوتا ہوں تشریف لاتے ہیں عالم اسلام کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ، دنیا نات کی بہت پیاری آواز، خوش گلو بھی ہے خوش رو بھی ہے، اور جناب عزت ماں محترم المقام الحاج حافظ محمد احمد رضا قادری تشریف لائیں، اور میں گزارش کروں گا نعت خوانوں سے ایک ایک نعت پہ اکتفا کریں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے تاکہ سب کی حاضری لگ جائے۔ جناب الحاج حافظ محمد احمد رضا قادری۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس خوبصورت بزم پاک کے انعقاد الاہتمام پر۔ جیسا کہ قاری محمد یونس قادری صاحب فرما رہے تھے کہ اس خوبصورت بزم کو سجانے میں بہت ساری کاوشیں، بہت ساری محبتیں اور محنتیں ماشاءاللہ سب نے مل کے پیش کی ہیں، اور جس خوبصورت جگہ پہ یہ محفل منعقد ہے اس جگہ کا نام ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ نام نامی اسم گرامی پہ ہے الکریم، تو ویسے ہی خوبصورت نام ہے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب قبلہ محترم نذیر احمد چوہان صاحب کو، اور میرے دائیں جانب موجود لیاقت علی سیٹھی صاحب کو، کاشف سیٹھی صاحب، اور جتنے احباب بھی جنہوں نے دام در میں سکھ نے اس محفل میں اپنا اپنا حصہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قاری محمد یونس قادری صاحب کا مشکور ہوں، بڑی محبت سے یہ مینیج کرتے ہیں، اکثر محافل کی خوبصورت اہتمام کے اندر یہ اپنا حصہ پیش کرتے ہیں، اپنی کاوشیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ہمارے ایک اور سگے مدینہ سگے داتا سٹیج پہ تشریف لائے ہیں جناب الحاج خلیل ملک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ARYQ TV کے ذریعے پوری دنیا میں الحمدللہ یہ خوبصورت محفل جو ہے براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں با آواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ میرے بعد انشاءاللہ عالم اسلام کی ایک بڑی روح پرور آواز اور بڑی خوبصورت شخصیت میری مراد جناب الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ حضور کی بارگاہ میں با آواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب پڑھ لیں یار، توجہ ذرا ادھر رکھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، قسمت بلاتے ہیں۔ ایک دفعہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بات کرم کی ہو رہی ہے اور ایک ایسا کلام جو مقبول بارگاہ کلام ہے جسے قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ بہت سی بیماریوں کا یہ علاج بھی ہے۔ ہاں پیش کر رہا ہوں بہت ہی خوبصورت کلام، اور ایسے شعر سے کہ جب حضور کی آمد کا وقت قریب تھا، یقیناً رب کی بارگاہ میں دن نے کہا ہوگا کہ مولا تیرا محبوب تشریف لانے والا ہے، کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ دن کی ساعتوں میں آئے اس دنیا میں۔ رات نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی ہوگی یا اللہ تجھے یہ رات بڑی محبوب ہے، تیرے بندے اٹھ اٹھ کے راتوں میں مجھے بناتے ہیں، تو محبوب رات کی گھڑیوں میں تشریف لائے۔ میرے اللہ نے کیا وقت چنا کہ رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، سبحان اللہ۔ شاعر نے منظر کشی کی اور کہا سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ہوائیں خیر سے ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، مکھ چند بدن شاشانی مت چمکے لاٹے لانی، مکھ چند بدن شاشانی مت چمکے لاٹے لانی، کلی زلفت مستانی کلی زلفت مستانی، مخمور حقیقت مد بریت ایسی صورت نو میں جانا ایسی صورت نو میں جانا تک جان جہانا، سچ آنکھ تیرا دی میں شانہ سچ آنکھ تیرا دی میں شانہ، جس شان تو شانہ سب بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت سے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت سے خدمت میں ان کی ابو
بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت عمر سٹیج والے ہی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حافظ بھائی صاحب بھی گجرانوالہ سے تشریف لائے جتنے احباب نیچے بیٹھے ہیں ان کا بھی ذرا بنتا ہے حق کے باواز بلند کہیں سبحان اللہ دربار مصطفیٰ کا تصور کرنا ہے ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ 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 ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم سب ذرا ہاتھ بلند کر لیں دعا کے انداز میں یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یہ جو آج قاری صاحب یہاں بیٹھ کے اتنی محبت سے ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے محتمم میں بن چکے ہیں محافل کے ماشاءاللہ کئی سٹیز میں انہوں نے حضور کا ذکر کروا کے آباد کر دیا شہروں کو الحمدللہ تو آج جس طرح جب یہ نذیر احمد چوہان صاحب کا ذکر کر رہے تھے لیاقت سیٹھی صاحب کی بات کر رہے تھے تو اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اس پلیٹ فارم سے یہ اسٹیج سے اس سٹی کی الکریم سٹی کی اسٹیج سے یہ پیغام جا رہا ہے میں بھی جاتے جاتے بس یہ پیغام دے کے مائک کو چھوڑ آؤں ان تینوں شہزادوں کے درمیان کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے بھی ملا ہوئے ہاتھوں کی بدولت ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت دیکھو میرے یہاں ہے اور لیاقت سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں اس طرح کہیں نیازی جو زمانہ مجھ سے یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے